دہائیوں سے عالمی سیاست میں طاقت کے توازن کی حکمت نے ریاستوں کو نئے راہ کی جانب راغب کیا ہے۔ تاہم حالیہ دنوں میں ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے جس نے بین الاقوامی میڈیا میں غیر معمولی توجہ حاصل کی ہے۔ یہ خبر ابتدا میں افسونیہ یا غیر حقیقی محسوس ہوتی تھی، مگر اب اسے سنجیدگی عالمی بحث کا موضوع سمجھا جا رہا ہے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق امریکہ ممکنہ طور پر گرین لینڈ کو خریدنے یا کسی صورت اپنے کنٹرول میں لانے کے منصوبے پر غور کر رہا ہے۔ اسی سلسلے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ امریکہ انتظامیہ گرین لینڈ کے رہائشیوں کو براہ راست مالی ادائیگی کی پیشکش کر سکتی ہے، جس کی رقم $10,000 سے لے کر $1,00,000 فی فرد تک ہو سکتی ہے، تاکہ انہیں ڈنمارک سے علیحدگی اختیار کر کے امریکہ میں شامل ہونے پر آمادہ کیا جا سکے۔ گرین لینڈ دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ ہے جو آرکٹیک دائرے میں واقع ہے اور زیادہ تر حصہ برف سے ڈھکا رہتا ہے۔ اس جزیرے کی آبادی تقریباً 57,000 نفاس پر مشتمل ہے۔ آئینی طور پر گرین لینڈ ڈنمارک کی بادشاہت کا ایک خود مختار علاقہ ہے، جہاں مقامی حکومت اور اندرونی معاملات میں خصوصی آزادی حاصل ہے۔ تاہم دفاع اور خارجہ پالیسیوں جیسے اہم شعبے اب بھی ڈنمارک کے کنٹرول میں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گرین لینڈ سے متعلقہ کوئی بھی بین الاقوامی فیصلہ محض مقامی سطح پر نہیں بلکہ ریاستی خود مختاری کے دائرے میں آتا ہے۔ امریکی منصوبے سے متعلق یہ موقف سامنے آ رہا ہے کہ صدر کے معاونین اور اعلیٰ حکام اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ گرین لینڈ کے عوام کو براہ راست مالی ترغیب دے کر انہیں امریکہ کے ساتھ الحق پر قائل کیا جائے۔ امریکی صدر ٹرمپ بھی حالیہ دنوں میں یہ بیان دے چکے ہیں کہ امریکہ کو گرین لینڈ کی ضرورت دفاعی مقصد کے لیے ہے، نہ کہ صرف معدنیاتی وسائل کے حصول کے لیے۔ ان کے اس بیان کے بعد کئی عالمی تجزیہ کاروں نے یہ رائے دی کہ امریکہ دراصل گرین لینڈ کے جغرافیائی محل وقوع کو اپنے اسٹریٹجک اور دفاعی مفادات کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ گرین لینڈ کا جغرافیائی محل وقوع اسے شمالی امریکہ، یورپ اور آرکٹیک خطے کے درمیان ایک نہایت اہم دفاعی مقام بناتا ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ آرکٹیک خطے میں روس اور چین کی بڑھتی ہوئی سرگرمیاں شمالی سمندری راستوں کی اہمیت اور مستقبل کی فوجی حکمت عملی کے تناظر میں گرین لینڈ کے کنٹرول امریکہ کے لیے ناگزیر بنتا جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ امریکہ پہلے ہی گرین لینڈ میں فوجی موجودگی رکھتا ہے اور وہاں قائم اس کا اہم فوجی اڈہ آرکٹیک دفاعی نظام میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ دفاعی پہلو کے ساتھ ساتھ گرین لینڈ کے قدرتی وسائل بھی عالمی طاقتوں کی توجہ کا مرکز بن چکے ہیں۔ ماحولیاتی تبدیلی اور برف پگھلنے کے باعث گرین لینڈ میں موجود زیر زمین معدنیاتی ذخائر تک رسائی ممکن ہوتی جا رہی ہے، جن میں نایاب زمینی دھاتیں، سونا اور دیگر قیمتی وسائل شامل ہیں۔ یہ وہ معدنیات ہیں جو جدید ٹیکنالوجی، دفاعی صنعت اور گاڑیوں اور ہائی ٹیک معیشت کے لیے نہایت اہم سمجھی جاتی ہیں۔ امریکی موقف کے مطابق ان وسائل پر رسائی مستقبل کی معاشی اور دفاعی برتری کے لیے فیصلہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ اس ممکنہ امریکی منصوبے پر ڈنمارک کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ ڈنمارک کی وزیر اعظم اور دیگر اعلیٰ حکام نے دو ٹوک انداز میں یہ واضح کیا ہے کہ گرین لینڈ فروخت کے لیے نہیں ہے اور امریکہ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ کسی خود مختار علاقے کو اپنے اندر ضم کرنے کی کوشش کرے۔ ڈنمارک نے امریکہ سے مطالبہ کیا کہ وہ ایسے بیانات اور اشارے دینے سے گریز کرے جو ایک تاریخی اتحادی کے درمیان اعتماد کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ بین الاقوامی سطح پر بھی اس معاملے پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی اور دیگر یورپی ممالک کے رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ کسی بھی خود مختار علاقے کی حیثیت طاقت، دباؤ یا مالی ترغیب کے ذریعے تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ ان کے مطابق کسی خطے کا مستقبل صرف وہاں کے عوام اور آئینی قانونی عمل کے ذریعے ہی طے ہونا
چاہیے۔ گرین لینڈ کے عوام کی رائے بھی اس معاملے میں نہایت اہم ہے۔ حالیہ سروے نتائج کے مطابق تقریباً 50% گرین لینڈ کے باشندے امریکہ میں شامل ہونے کے خیال کے مخالف، جبکہ صرف ایک محدود طبقہ ہی اس کی حمایت کرتا ہے۔ یہ اعداد و شمار واضح کرتا ہے کہ امریکی الحق کا تصور گرین لینڈ کی عوامی سوچ میں مقبول نہیں۔ تاریخی طور پر بھی یہ پہلا موقع نہیں کہ امریکہ نے گرین لینڈ میں دلچسپی ظاہر کی۔ سن 1946 میں بھی امریکی صدر نے گرین لینڈ کو خریدنے کے لیے $100 ملین کی پیشکش کی تھی، جسے اس وقت مسترد کر دیا گیا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ اور گرین لینڈ کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات کی جڑ پرانی ہے۔ تاہم موجودہ عالمی حالات میں یہ معاملہ کہیں زیادہ حساس اور پیچیدہ ہو چکا ہے۔ سیاسی، اخلاقی اور قانونی اعتبار سے بھی اس منصوبے پر کئی سنگین سوالات اٹھتے ہیں۔ کسی قوم کی سرزمین کو مالی ترغیب کے ذریعے متاثر کرنا قومی خود مختاری کے اصول سے متصادم سمجھا جاتا ہے، اور بین الاقوامی قوانین کے تحت ایک ریاست کا دوسری ریاست کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنا قابل اعتراض ہو سکتا ہے۔ اگرچہ ابھی تک کوئی باضابطہ معاہدہ یا فیصلہ سامنے نہیں آیا، مگر اس بحث نے عالمی سیکیورٹی پالیسی، جیو اکنامکس اور طاقت کے عالمی توازن پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ ناظرین، مختصر یہ کہ گرین لینڈ کی خریداری یا کنٹرول کا حل امریکہ کے دفاع اور جیو اسٹریٹجک مفاد سے جڑا ہوا ہے، مگر اس کی سخت مخالفت ڈنمارک، یورپی ممالک اور خود گرین لینڈ کے عوام کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ یہ ایک نہایت حساس عالمی معاملہ ہے جو آنے والے وقت میں بین الاقوامی سیاست اور طاقتوں کے تعلقات میں ایک اہم مؤثر موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز، ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے گاؤں نیوز، نیوز دیٹ میٹرز۔